أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم عزت امام سامعین کرام اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو سننے والے اسلامی اخبار اور میرے اسلامی ماں بہنوں اور عزیز بچوں ابھی خطبہ مسودہ کی بات قرآن مجید سے سورہ ممتحنہ یہ آیت کا ایک ٹکڑا جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس پڑھی گئی آیت کی مناسبت سے میں جس عنوان کے ساتھ آپ سے روبرو متعلق ہے اسی سے کہ جس پر ابھی ہمارا کتاب و سنت کی روشنی میں مقاصد قربانی کے تعلق سے کچھ ہم لوگ سن رہے تھے تو یہ قربانی مستقبل قریب جس کے ہم اور آپ منتظر ہیں اور یہ قربانی کا جو موسم آتا ہے قربانی کی موسم آتے ہی ذہن و دماغ میں ایک بات آتی ہے یہ قربانی جس سے منسلک ہے وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید جو ہمیں بتلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا اور
کو چھوڑ کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآنی آیت کی روشنی میں آپ پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو خلیل بنانے کے پیچھے ان کی بہت سارے وجوہات ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی آنکھ کھلی، عقل میں کچھ بات آنے لگی، دیکھے کہ ہر طرف ایک اللہ کے علاوہ سینکڑوں اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، اور اس ایک اللہ کی جب ہدایت ملی تو انہوں نے جو معبودان باطلہ کے ساتھ برتاؤ کیا، اور برتاؤ کرنے کی صورت میں انہیں وہ دل بھی دیکھنا پڑا کہ وہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنے کے بعد قوم سے ان کا سابقہ پڑا، اور قوم کے ساتھ ساتھ خود ان کے والد انہیں تنبیہ کیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اللہ کی خاطر نکلنے کے بعد وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ذریت بنی، اور ذریت بننے کے بعد ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، ان کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں جب دوسری طرف نکل گئے، دوسری طرف جو نکلے تو آپ کے ساتھ جہاں اور کچھ لوگ تھے وہاں آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت جس جگہ میں جائے پناہ لیے تھے وہ مصر کا علاقہ، اور مصر کا علاقہ جب آپ وہاں پہنچے کچھ دن قیام کے بعد آپ کے ساتھ جو آپ کی بیوی تھی، اس بیوی کے تعلق سے تذکرہ ہوا۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری روایات جو تاریخ کی دوسری کتابوں میں ہے، ہم ان تمام روایات سے قطع نظر ہماری وہ کتاب جس کو اللہ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور اس نازل کی گئی آیتوں کی توضیح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس روشنی میں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آزماتے گئے اور آزماتے ہوئے زندگی کے اس مرحلے میں جب آپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے، بڑھاپے کی حالت میں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی آرزو و منت کے ساتھ آپ کو اولاد جیسی نعمت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا۔ اس وقت کے بڑھاپے کی عالم میں بہت ہی آرزو و منت کے بعد اللہ سے منت و سماجت کے بعد دعا کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور اس اولاد کے تعلق سے اللہ نے جو آزمایا، اور ان کی اس آزمائش کو، اس میں جو بھی پریشانیاں ہوئی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے امتحان لینا چاہا، ان کی طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی شریعت کے اندر اس چیز کے اندر شامل کر دیا کہ جو ہمارے اسلام کے ارکان اسلام میں شامل ہوتے ہیں، اور جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان، ان میں سے جو سب سے آخری نمبر یا حج،
جو اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اس حج میں جو چیز کیے جاتے ہیں اور اس میں کی جانے والی ایک ایسی چیز جو عمومیت کے ساتھ پوری اسلام میں وہ چیزیں منائی جاتی ہے اور اس دن کو ہمارے لیے خوشی کا دن قرار دیا جاتا ہے، جس پر ہم تفصیلی خطاب سنے ہیں کہ قربانی اس کے مقاصد کیا ہے۔ تو قربانی پہلے کس کی گئی؟ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اللہ نے کہا کہ جو سب سے عزیز چیز تمہاری نگاہ میں ہے تم اس کو میری راہ میں قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ میری نگاہ میں سب سے اہم چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ان کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ کب؟ جبکہ بڑھاپے کے عالم میں پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ حاجرہ سے اس کی تفصیل الگ ہے کہ حاجرہ سے کیسے شادی ہوئی۔ تو شادی ہونے کے بعد اللہ نے جب اسماعیل سے آپ کو نوازا، حکم دیا ہوا کہ اس کو بے آب گیا جگہ پہ چھوڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حکم کو ملتے ہی اپنے بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ رہ رہے تھے وہاں سے دور مکہ کی طرف لے کر کے چل دیے، اور مکہ میں جب پہنچے تو اس جگہ جس جگہ میں خانہ کعبہ ہے وہاں پر اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام تسلیم اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے کچھ کھجور اور کچھ پانی دے کر کے وہاں سے پلٹنے لگے۔ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ اور جب چھوڑ کر کے نکلے تو چھوڑ کے نکلتے ہوئے بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تسلیم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اور پیچھے پیچھے جب آ رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نامدار، آپ ایسی جگہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام تسلیم کی یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان سے ٹکراتی ہے، لیکن اس طرف متوجہ نہ ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کہیں میں پلٹ کر کے دیکھوں اور بیوی بچے کی محبت کہیں مجھ پر غالب نہ آ جائے۔ جب یہ مقام پر پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ کیا آپ جو مجھے اس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ آپ کا چھوڑ کے جانا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں میں اشارہ کرتے ہیں، تو حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ مجھے یہاں چھوڑیں تو اب مجھے اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور مجھے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ایسا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے دی، اور اس تربیت کی روشنی میں
حضرت حاضرہ علیہ السلام کے دل میں عقیدہ توحید کے تعلق سے ایسا پختہ یقین ہو گیا کہ ایسی جگہ نہ جہاں کسی انسان کا گزر ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، اور چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے، ویسی جگہ میں اللہ نے حکم دیا ہے ہمارے شوہر کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے. تو جب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا. تو یہ خیال، یہ اشارہ کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی جو تربیت توحید کے تعلق سے کی، اور توحید میں سے توحید ربوبیت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ جب رب ہے تو اپنے بندوں پہ بہت ہی مہربان ہوتا ہے. حضرت حاضرہ علیہ السلام اس پہ اٹل نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے آئے، اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اور حضرت حاضرہ کے اس پہ توقف اختیار کرنا اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہمیں یہ اشارہ کرتا ہے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی یہ خطاب کرتی ہے، اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے یہ ایک نمونہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہمارے تعلق سے، اگر شوہر کے لیے یا پھر ہمارے سرپرست کے لیے یا پھر ہمارے گارجین کے لیے اگر اس طرح کا حکم ہو تو اللہ کے اوپر ایمان و عقیدہ کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اس کو بالکل معاف کریں. میرے محترم دوستو اور میری ماں اور بہنوں، آپ حضرت حاضرہ علیہ السلام کی سیرت کو سامنے میں رکھیں اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہاں تک اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہم اپنے سرپرستوں یا ہم اپنے شوہروں یا پھر ہم اپنے اولادوں کو کہاں تک ساتھ دیتے ہیں. اگر حضرت حاضرہ وہاں پہ ساتھ نہ دیتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اللہ کے حکم کی ادائیگی اچھی طریقے سے نہیں ہے. تربیت تھی، اللہ نے حکم دیا، حضرت حاضرہ نے آپ کا ساتھ دی، اور ساتھ دینے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے. اس کے بعد اللہ نے ان کے ذریعے جو کام کروایا اللہ کے اوپر وہ رضامند تھی اور اللہ کے اوپر یقین تھا. جو حالات پیش آئی جانتے ہیں کہ اس حالات میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چند کھجور اور تھوڑا سا پانی جب پیے، اس کے ختم ہونے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی شدت کی وجہ سے جب ان کی زبانیں لڑکھڑانے لگی اور وہ چیخنے چلانے لگے، مدہ جوش مارتی ہے اور پانی کی تلاش میں وہ نکل پڑتی ہے. اور آج جو حاجی جو حج کے دوران جو صفا سے مروہ کا صحیح کرتے ہیں، وہ صفا سے مروہ صحیح کرنا حضرت حاضرہ علیہ السلام کی اسی عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب حالت بگڑی جا رہی تھی تو پانی کی تلاش میں مائی حاضرہ علیہ السلام جب دوڑی تھی تو دوڑتے ہوئے وہ پانی کی تلاش کیے تھے کہ کہیں پانی نظر آ جائے یا کہیں کوئی آدمی نظر آئے کہ جس سے میں مدد طلب کروں. بخاری شریف کی حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے وہ چکر لگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہے. دیکھیے کہ حالت اور بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. پھر گئے صفا مروہ کی طرف، پھر چکر لگائے، اور جب 7 چکر ہو گیا تو غیب سے آواز آئی. آواز کی آہٹ آئی، خاموش ہو گئی، اور وہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی. اور نگاہ پڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہاں کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلائے ہوئے تھے. دیکھیے اپنی نگاہ سے کہ میں نے اللہ پر یقین کیا، اللہ نے انتظام کیا،
فرشتوں کے ذریعے، اور فرشتوں میں سے جو سب سے محبوب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ آئے اور وہاں پر ان کے ذریعے پانی کا فوارہ نکلا، جو پانی زمزم کی شکل میں ہے، اور اس زمزم کے پانی کی کیا فضیلت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور وہ پانی کیسا ہے۔ مختلف احادیث میں ہے کہ دنیا کا وہ واحد پانی ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی گندگی نہیں، اور اس پانی کو جس اعتقاد کے ساتھ انسان یوز کرے گا اس پانی کے اندر شفا بھی ہے۔ تو حضرت حاضرہ علیہ السلام کی یہ عمل کیوں اس طرح ہوا کہ اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا؟ یہ اس لیے کہ حضرت حاضرہ اس وقت میں ویسی جگہ کہ جہاں پر وہاں پہ ٹھہرنا پسند کی، تو اللہ نے اس کے بدلے حضرت حاضرہ علیہ السلام کے نام کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، اور باقی رکھنے کے ساتھ جس کی تربیت انہوں نے وہاں پر کی، اللہ نے اس کے تعلق سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا۔ تو یہ واقعہ اشارہ کر دیا اور ہماری ماں بہن سے مطالبہ کر دیا ہے کہ بچہ جو اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی تربیت کیسے کرے اور اسے کس طریقے سے تیار کرے کہ انہیں اللہ اگر اپنے لیے مانگ لے تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں تیار ہو گئے، اور تیار ہونے کے ساتھ کہا کہ انشاءاللہ صاحبین کہ اے باجان آپ اس کام کو کر گزریے جس کا حکم ہوا ہے، آپ مجھے یقین صبر کرنے والوں سے ہوگے۔ تو یہ سارے واقعات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ واقعہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ ایک عورت اگر چاہے تو وہ خاندان کے ساتھ ساتھ وہ جن سے منسلک ہے ان کی قدر و منزلت اللہ کی نگاہ میں بڑھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہوئے، تو خلیل اللہ ہونے کی صورت میں، اور خلیل اللہ جو ہوئے تو پہلے ان کی آزمائش ہوئی، اور آخری عمر کے آخری ایام میں جو آزمائش ہوئی تو اس آزمائش میں آپ کی بیوی حضرت حاجہ علیہ السلام نے آپ کا ساتھ دی، اور ساتھ اس معنی میں کہ آپ کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا تو اولاد کی تربیت اس طریقے سے کی کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر خم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قربانی جس کی آمد کے منتظر ہے، اس قربانی کو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، خلیل بنائے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت تھی، اس ذریت میں آپ ہی کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، چاہے اس کا تعلق حضرت سارہ سے ہو یا پھر حضرت حاجرہ سے۔ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے حالات کو پڑھے اور اللہ سے دعا کریں کہ مالے اللہ ان لوگوں کی طرح مجھے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے، اسلام میں زندہ رہے، اور جب ہمارا اللہ کا ایمان بھی ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔